تم لوگ جان چکے کہ متکلمین کہتے ہیں کہ سارا عالم یعنی تمام جو اشیاء موجودہ ہیں وہ جواہر فردہ سے مرکب ہیں، لڈو کی طرح ہیں سب. اور مشائین کا مذہب یہ ہے کہ لڈو کی طرح نہیں، متصل واحد ہے، ننے ننے اجزاء کا مجموعہ نہیں ہے. جیسا دیکھنے میں ہم کو لگتا ہے کہ ننے ننے اجزاء کا مجموعہ نہیں ہے، وہی صحیح ہے، متصل واحد ہے. ٹھیک ہے. البتہ مشائین حکمہ کے نزدیک ہر جسم مرکب ہے دو جزوں سے، ان میں سے ایک جز محل ہے اور دوسرا جز حال ہے. یعنی ایک جز دوسرے جز میں حلول کی وجہ سے، حلول کی وجہ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ایک جز دوسرے جز میں حلول کیے ہوئے ہے. جو حال ہے وہ صورت جسمیہ اور جو محل ہے وہ حیولہ ہے. ٹھیک ہے. محل حیولہ اور حال صورت جسمیہ. تو انہوں کا مطلب کیا ہوا مشائین کا کہ ہر جسم، اور آگے یہاں جسم طبعی مراد ہے، کیونکہ جسم تعلیمی بھی ایک ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے آگے یاد کرو گے تب، ابھی تو سب بتا دیں گے تو گول مول ہو جائے گا. بس اتنا یاد رکھو ابھی جسم سے مراد جسم تم لوگ دیکھتے ہو جسم طبعی بس دو جزوں سے مرکب ہے. ایک جز دوسرے جز میں حلول کیے ہوئے ہے. جو حلول کیے ہوئے ہے اس حال کا نام ہے صورت جسمیہ، اور جس محل میں حلول کیے ہوئے ہے اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. اس پر دلیل کیا کہ حیولہ ہے بھی، حیولہ کی اس بات پر دلیل. تو اس فصل میں حیولہ کی اس بات پر دلیل قائم کی گئی. عبارت ہے فصل ہے حیولہ کے اس بات کے بیان میں، حیولہ کو ثابت کرنے کے بیان میں. کل جسم فهو مرکب من جزئین، مشائین کے مذہب میں ہر جسم مرکب ہے دو جزوں سے. ٹھیک ہے. بات سنا گئی. یحل احدهما فی الآخر، ان میں سے ایک دوسرے میں حلول کیے ہوئے ہے. حلول کا کیا مطلب ہے یاد کرو گے تو سمجھ میں خود آ جائے گا. بڑی موٹی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے میں حلول کیے ہوئے ہے. جو محل ہے جس میں حلول کیے ہوئے محل، یسمى المحل، محل کو کہا جاتا ہے حیولہ. والحال صورت، اور حال کا عطف ہے محل پر، اور محل کو کہا جاتا ہے صورت. ٹھیک ہے. یہ حال کو کہا جاتا ہے صورت، محل کو حیولہ اور حال کو صورت. ٹھیک ہے. برہانہ، اس کی دلیل یہ ہے ان بعض الاجسام، بعض اجسام، بعض اجسام سے مراد بعض اجسام میں مفردہ، یعنی جو مختلفۃ الطباع اجسام سے مرکب نہ ہو. جو مختلفۃ الطباع اجسام سے مرکب نہیں ہے وہ عناصر اربعہ ہیں. کیا کیا عناصر؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انہی عناصر کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. انسان ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، کچھ حرارت بھی ہے نا؟ تو اور ہوا بھی ہے، کیونکہ ہوا بند کرے تو آدمی رخصت نہیں. ہاں، چکبس لکھنوی نے ایک اچھا شعر لکھا کہ زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. عناصر میں ظہور ترتیب ہو جائے، ترتیب ظاہر ہو جائے تو یہ زندگی ہے، اور اجزاء بکھر جائیں یہی موت ہے. تو
بعض اجسام، اجسام سے مراد اجسام مفردہ جو مختلفۃ الطباع اجسام سے مرکب نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ قبول کرتے ہیں انفکاک کو. پانی لے لیا ایک جگ میں، 2 گلاسوں میں ڈال دیا. پہلے متصل واحد تھا جب تک جگ میں تھا، اور اسی پانی کو 2 گلاسوں میں کر دیا تو 2 جگہ بٹ گیا نا. پانی نے انفصال کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، انفصال کو قبول کر لیا. اور 2 گلاسوں کا پانی ایک جگ میں ڈال دیا، پانی دونوں منفصل متصل ہو گئے، اتصال کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے، تو بعض اجسام جو قبول کرتے ہیں انفکاک کو، جیسے کہ پانی اور آگ. پانی اور آگ یجب ان یکون فی نفسہ متصلا، ضروری یہ ہے کہ فی نفسہ و متصل واحد ہو. فی نفسہ متصل واحد، کیونکہ اگر متصل واحد نہیں مانتے تو ماننا پڑے گا ننھے ننھے اجزاء کا مجموعہ. وَإِلَّا لَازِمَ الْجُزْءُ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ، ورنہ لازم آئے گا جزء الذی لا يتجزا. اور جزء الذی لا يتجزا کو پہلے باطل کر دیا. جزء الذی لا يتجزا باطل ہے تو معلوم ہوا کہ جزء الذی لا يتجزا سے مرکب نہیں ہو سکتا. جزء الذی لا يتجزا لازم آئے گا، اور جس چیز کو جزء الذی لا يتجزا لازم آئے اور جزء الذی لا يتجزا باطل، تو جس چیز کو باطل لازم آئے وہ خود باطل. ٹھیک ہے نا، جس چیز کو باطل لازم آئے وہ خود باطل. تو متصل واحد نہ ہونا. وَإِلَّا مخفف ہے کس کا؟ وَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا وَاحِدًا فِي نَفْسِهِ. عبارت دیکھو کہ بعض اجسام جو انفکاک کو قبول کرتے ہیں، جیسے کہ پانی اور آگ، ضروری ہے کہ فی نفسہ متصل واحد ہو. وَإِلَّا ورنہ کا مطلب وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ مُتَّصِلًا وَاحِدًا، اگر وہ فی نفسہ متصل واحد نہ ہو تو کیا لازم آئے گا؟ جزء الذی لا يتجزا. جزء الذی لا يتجزا باطل، تو متصل واحد نہ ہونا باطل، اور جب نہ ہونا باطل تو متصل واحد ہونا. ٹھیک ہے، یہ دلیل استثنائی کہتے ہیں. یہ 2 ہی احتمال ہے، ان میں سے ایک احتمال کو باطل کر دیا ہے، دوسرا احتمال خود ثابت ہو جاتا ہے. یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد. زوج ہونا باطل. ٹھیک ہے نا. وَيَلْزَمَ مِنْ هَذَا، اسی بات سے، اس بات سے جو اوپر بیان کیا کہ بعض اجسام انفکاک کو قبول کرتے ہیں، ضروری ہے کہ متصل واحد ہو. اسی بات سے لازم آ جاتا ہے حیولہ کا اس بات تمام اجسام. تمام کیسے؟ لِأَنَّ دلیل اس کی ذالک المتصل، اس لیے کہ وہ متصل قبول کرتا ہے انفصال کو. قبول کرتا ہے، اور جو آگ پانی بعض اجسام ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں انفصال. اب یہاں کی بات سمجھ لیے، اس میں تعلیمی وغیرہ کو پڑھانا ضروری ہے. بس موٹی بات سمجھ لیں. مقدار، اس کو کم متصل بھی کہا جاتا ہے. اس کی تعریف کیا ہے؟ جو بالذات تقسیم کو قبول کرے. مثلا خط ہے، 2 حصوں بانٹ، یہ سطح ہے، اس کو 2 حصوں بانٹ. ٹھیک ہے، اور خط کی تعریف جانتے ہو نا؟ خط کسے کہتے ہیں؟ خط جانتے ہو؟ جانتے تو بولو ہاں، نہیں جانتے تو کہو نہیں جانتے. سطح جانتے ہو؟ دیکھو کوئی بھی جسم ہو، اس کے اندر 3 ابعاد ہوتے ہیں: لمبائی،
चौड़ाई और मोटाई है। ठीक है, अब कोई एक जिस्म ले, एक जिस्म, ठीक है ना, एक जिस्म, इसकी ये किनार, किनार से मुराद खाली लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई बिल्कुल ना हो। इसमें भी कुछ न कुछ मोटाई है, मोटाई बिल्कुल ही ना हो। तो ऐसी चीज जिसके अंदर लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई ना हो, इससे अलग निकाल के यहाँ रख के दिखाना चाहे नहीं दिखा सकते। क्यों? वो अर्ज है, और अर्ज जो है किसी महल के साथ ही पाया जाता है, महल के बगैर नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पर ये कागज है सफेद, सफेदी इसके अंदर अर्ज है, कागज ये उसका मौसूफ है, महल है। अगर कोई कहे कि कागज भी रहने दिया जाए, सफेदी यहाँ ला के दिखाया जाए, मुमकिन नहीं है, क्योंकि अर्ज का क़याम बगैर महल के वहाँ। ठीक है, वैसे सतह का क़याम बगैर महल के मुहाल है, क्योंकि वो अर्ज है। तो सतह कहते हैं मालहू तूलुन व अर्जुन फ़क़त, इसका आखिर सिर्फ तूल हो और अर्ज हो। तो इसमें सतह है, मगर इससे अलग करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसकी जो ये वाली जो किनार है ना, तरफे जिस्म, जिस्म का एक किनारा, तरफे जिस्म, ये सतह है। ठीक है, तो सतह समझ में आ गई। ये लंबाई और चौड़ाई पर जो हम मुश्तमिल है, और इस किताब की जो ये किनार है, इससे अलग नहीं हो सकती। वो क्या है? सतह। ठीक है, और सतह का जो ये किनार है, जिसमें सिर्फ तूल ही तूल है, अर्ज बिल्कुल नहीं है, लिहाजा इसके अंदर, इस किनार के अंदर न तो उमुक है, मोटाई है, लिहाजा ऐसे तकसीम करना चाहो तो नहीं हो सकती, क्योंकि है ही नहीं। और ऐसे तकसीम करना चाहो तो भी नहीं सकती, क्योंकि अर्ज भी नहीं। ऐसे हो जाएगी, क्योंकि लंबाई में यहाँ से वहाँ तक वो है। ठीक है, तो खत वो है जो सिर्फ एक जिहत में तकसीम कबूल करे। तरफ़े सतह का नाम है खत, तरफ़े सतह का नाम खत। लिहाजा खत सिर्फ एक जिहत में तकसीम कबूल करेगा, तूल में। सतह दो जिहतों में तकसीम कबूल करेगा, तूल में और अर्ज में। और नुक्ता किसका नाम है? उस जो खत देखा था, उस खत का किनार, वो किसी जिहत में तकसीम कबूल नहीं करेगा, न तो लंबाई में, न चौड़ाई में, न मोटाई में, क्योंकि उसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है। तो जिस तरीके से सतह जिस्म से अलग नहीं हो सकता, खत जिस्म से अलग नहीं हो सकता, वैसे नुक्ता भी है, वो भी जिस्म से अलग नहीं हो सकता। ये तो तीनों आसानी समझ में आ गया। एक जिसमें तालीमी होता है, यानी लंबाई चौड़ाई, ये एक तो ये एक थोड़ा सा वो ले लो, गोंदा वो आटा ले लो। ठीक है, उस आटा के गुल्ला के अंदर लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, तीनों आबाद है। ठीक है, हमने उसको चौकोर बना लिया, लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई, हमने उसको दबा के बनाया। तो पहले जो लंबाई चौड़ाई मोटाई पर मुश्तमिल जो उसके अंदर जसामत थी, वो बदल गई है, बदल गई है। ठीक है, अब कुछ का दिया तो लंबाई कुछ और हो गई, चौड़ाई कुछ और हो गई, मोटाई कुछ और हो गई, और उसको गोला बना दिया तो कुछ और हो गया, रोटी की तरह फैला दिया तो कुछ और हो गया, और उसे करके बेलन की तरह बना दिया तो कुछ और हो गया। ठीक है, तो उसके अंदर एक चीज वह है जो बदल रही है, उसकी जसामत जो है ना बदल रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और एक चीज उसमें परमानेंट है ना। जो आटा है वो किसी हालत में नहीं बदला, वो चौकोर बना दिया तो वही आटा
उसको दबा दिया तो वही आटा, रोटी बना दिया तो वही आटा, बेलन बना दिया तो वही आटा। जो नहीं बदला वो जिसमें तबई है, और जो बदल रहा है बार बार वो जिसमें तालीमी है। अब सुनिए, जिसमें तालीमी है। तूल अर्जुमुख में जो फैलाव है वो जिसमें तालीमी है, और वो शय जो इस तूल और मुख पर मुश्तमिल है वो शय जिसमें तबई है। ठीक है, इतना समझ लेने के बाद अब समझो कि हर जिस्म के अंदर जिसमें तालीमी होता है, जिसमें अच्छा, और जिसमें तालीमी जो है वह मुत्तसिल है, तो उनका में मुत्तसिल है, तफसील को कबूल करता है। और सूरत जिस्मिया जो है ये मुस्तलजिम है किसको? जिसमें तालीमी को। जो तुम देख रहे हो इसमें सूरत, तो ये सूरत जिस्मिया, तो ये इसको जिसमें तालीमी लाजिम है। इतना समझ लेने के बाद अब इस पानी ने या मिट्टी ने या आग ने जो इंफिसाल को कबूल किया, तो ऐसी सूरत में उस पानी या उस आग के अंदर क्या चीज है ऐसी जो इंफिसाल को कबूल कर रही है। अब ये कबूल का माना भी तुम्हें याद करना पड़ेगा उस किताब से, कबूल किसे कहते हैं। ठीक है, अभी बस मोटी बात हम समझा दे रहे ताकि सब लोग आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो कबूल इंफिसाल को कबूल कर रहा है बज़ाहिर ये जिस्म, तो इस जिस्म में इंफिसाल को कबूल करने वाली क्या चीज है? या तो मिक़दार है, या वो सूरत जो मिक़दार को मुस्तलजिम है, तो मिक़दार जो है वो है मुत्तसिल, इसमें है इत्तिसाल। अगर मिक़दार ही कबूल कर ले किसको? इंफिसाल को, तो इत्तिसाल और इंफिसाल का इस्तेमाल लाजिम आएगा और ये मुहाल है। इत्तिसाल और इंफिसाल का इस्तेमाल लाजिम आएगा ये होने से। और अगर वो सूरत इंफिसाल को कबूल करे जो मिक़दार को मुस्तलजिम है, तभी वही लाजिम आएगा, क्योंकि मलजूम बगैर लाजिम के नहीं पाया जाता, तब भी इत्तिसाल इंफिसाल का इस्तेमाल लाजिम आएगा। तो मानना पड़ेगा कि इस जिस्म के अंदर एक चीज और है जो न मिक़दार है, न वो सूरत है जो मुस्तलजिम मिक़दार है, बल्कि कोई और एक माना है। जो और चीज है वही चीज हयुला है। बस यही बस, ठीक है ना? याद कर लेना और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ये जल्दी दिमाग में बैठता नहीं है। ठीक है, चलो। वह इसलिए कि वह मुत्तसिल इंफिसाल को कबूल करता है, तो इंफिसाल को कबूल करने वाला हकीकत में या तो मिक़दार है, या वो सूरत जो मुस्तलजिम मिक़दार है, और मानन आखर या दूसरा माना है। तीन सूरतें हैं, या तो मिक़दार, या वो सूरत जो मुस्तलजिम मिक़दार, या मानन आखर। ला सबील इलल अव्वली वस्सानी, अव्वल और सानी की तरफ कोई रास्ता नहीं। तो अव्वल सानी कौन हुआ? मिक़दार या मुस्तलजिम मिक़दार। वइल्ला लज़िम, वरना, वइल्ला यहां भी वैसे ही हो गया, यानी अगर वो मिक़दार या वो सूरत मुस्तलजिमा लिल मिक़दार हो तो लाजिम आएगा इत्तिसालो इंफिसाल का इस्तेमाल। इत्तिसालो इंफिसाल का इस्तेमाल लाजिम आएगा। कैसे लाजिम आएगा? तो कहा कि ऐसे, क्योंकि मिक़दार वो है इत्तिसाल। मिक़दार क्या है? इत्तिसाल। वो कबूल करे किसको? इंफिसाल को। तो एक कबूल का माना जो पढ़ोगे तो वो वहां से आ जाएगा। अभी मैं इजमाली बता देता हूं कि
قبول جب کوئی چیز کرتی ہے کسی دوسری چیز کو تو قبول کرنے والا قابل، اور جس چیز کو قبول کیا جائے وہ مقبول، ٹھیک ہے نا؟ تو قابل کے ساتھ مقبول کا وجود، مقبول کے ساتھ قابل کا وجود ضروری ہوتا ہے، مقبول کے ساتھ قابل کا وجود ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں مقبول کیا ہے؟ انفصال، قابل کیا ہے؟ مقدار، اور مقدار ہے اتصال، ٹھیک ہے نا؟ تو مقبول کے ساتھ قابل کا وجود ضروری، تو انفصال کے ساتھ اتصال کا وجود ضروری، تو لازم آئے گا۔ اب بات سنا گئی؟ وہ لازم آئے گا اتصال اور انفصال کا اجتماع، کیسے؟ اس حال میں کہ قابل یجب وجودہ مع المقبول، اس لیے کہ مقبول کے ساتھ قابل کا وجود ضروری ہے، اور مقبول جب ہے انفصال اور قابل ہے مقدار و اتصال، تو لازم آئے گا اتصال و انفصال کا اجتماع، کیونکہ مقبول کے ساتھ قابل کا وجود ضروری ہے۔ فتعین، تو متعین ہو گیا، جب اول و صورت دونوں باطل تو کیا متعین ہو گیا؟ تیسری صورت کیا ہے؟ وہ معنی آخر، کہ دوسرا معنی ہے جو انفصال کو قبول کرتا ہے۔ فتعین یکون القابل معنی آخر، تو متعین ہو گیا کہ قابل دوسرا معنی ہے، وہو المعنی من الحیولا، وہی ہے حیولا سے مراد، وہی جو دوسرا معنی ہے وہی معنی حیولا ہے۔ اس دلیل سے صرف آگ میں اور پانی میں حیولا کا ثبوت ہوا۔ آپ کا دعویٰ تو ہے کہ تمام اجسام مرکب ہے حیولا اور صورت، اور جو دلیل دی ہے وہ دلیل، اس دلیل سے ثابت ہوا صرف آگ اور پانی کا متصل ہونا حیولا اور صورت جسم۔ تو آپ کا دعویٰ عام اور دلیل خاص، تو کیسے ثابت ہوگا تمام اجسام میں کہ وہ حیولا اور صورت سے مرکب ہے؟ تو اگلی بات، ان ذالک الجسم، ثابت ہو گیا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ جسم مرکب ہے حیولا اور صورت سے، تو واجب ہے کہ تمام اجسام مرکب حیولا اور صورت سے۔ جب وہ جسم حیولا اور صورت سے مرکب، تو یہیں سے ثابت ہو جائے گا کہ تمام اجسام حیولا اور صورت سے مرکب۔ کیسے؟ وہ طبیعت مقداریہ، مقدار لمبائی چوڑائی میں جو پھیلاؤ ہے جس میں تعلیمی، ٹھیک ہے نا، وہ بغیر کسی محل کے نہیں پایا جا سکتا۔ بالکل ظاہر کہو کہ صاحب کتاب ہی رہنے دیجیے، اور کتاب کی لمبائی چوڑائی موٹائی کو ادھر لا کے دکھائیے، ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ عرض ہے، جیسے سطح بتایا نا، سطح عرض ہے، خط عرض ہے، نقطہ عرض ہے، ویسے ہی جس میں تعلیمی بھی عرض ہے۔ بس سمجھ کہ کتاب کو یہ رہنے دیا جائے، اور کتاب کی جو لمبائی چوڑائی موٹائی ہے یہاں الگ سے لا کے دکھائے، ہو نہیں سکتا ہے نا۔ تو یہ جو مقدار ہے اس کا تو ظاہر ہے، بدیہی ہے، کیا کہ وہ محل کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو مستلزم ہے اس مقدار کو، وہ کیا؟ صورت جسمیہ، جو ہم دیکھتے ہیں اس کو، جو صورت ہم جسم والی صورت ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وہ صورت بھی مقدار ہے، وہ طبیعت مقداریہ، یہ محل سے بے نیاز ہونا، یعنی محل کا محتاج نہ ہونا، اس کا باطل ہے، محل کا محتاج نہ ہونا، اس لیے کہ یہاں ثابت ہو گیا آگ اور پانی میں، آگ اور پانی میں ثابت ہو گیا کہ مقدار اور وہ صورت جو مقدار کو مستلزم ہے وہ حلول کیے ہوئے ہے کس میں؟ حیولا میں، آگ اور پانی میں۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ صورت جسمیہ جو ہے وہ حلول کیے ہوئے ہے ایک محل میں، اور وہی محل جو ہے حیولا ہے۔
جب یہاں ابھی کیونکہ حلول کی بحث پڑھ لو گے تو اور سمجھنا کہ جو شے کسی دوسری چیز میں حلول کیے ہوئے ہوتی ہے وہ اس کا محتاج ہوتی ہے. بغیر احتیاط کے حلول ہو ہی نہیں سکتا. بغیر احتیاط کے حلول ہو ہی نہیں سکتا. سفیدی اس میں حلول کیے ہوئے ہے تو سفیدی اپنے وجود میں اس جسم کا محتاج ہے. اس جسم کے بغیر سفیدی پائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے. جب صورت جسمیہ حلول کیے ہوئے ہیں آگ اور پانی میں، آگ اور پانی کے اندر کس چیز میں حلول کیے ہوئے ہیں؟ حیولہ میں. تو معلوم ہوا کہ صورت جسمیہ محتاج ہے. صورت جسمیہ محتاج ہے. لہذا تمام اجسام میں صورت جسمیہ ہے، مقدار ہے. تو معلوم ہوا کہ سب میں وہ ایک ایسا محل ہے جس میں صورت جسمیہ حلول کیے ہوئے ہے، کیونکہ صورت جسمیہ بغیر محل کے پائی نہیں جا سکتی. جب وہ حلول کیے ہوئے کہیں بھی پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب وہ بغیر محل کے وہ کہیں بھی نہیں پائی جا سکتی. جب کہیں نہیں پائی جا سکتی تو ایک ہر جسم کے اندر ثابت ہو گیا ایک ایسا محل ہے جس میں وہ صورت جسمیہ حلول کیے ہیں. اس لیے کہ طبیعت مقداریہ ایمان تکون بیدار یا تو اپنے ذات کے اعتبار سے محل سے بے نیاز ہوگی. محل سے بے نیاز ہونے کا مطلب محتاج نہ ہونا. اور لم تکن یا بے نیاز نہیں ہوگی. دو ہی صورت ہے، یا تو بے نیاز ہوگی یا بے نیاز نہیں ہوگی. والاول محال، بے نیاز ہونا محال ہے. بے نیاز ہونا محال. کیوں محال ہے؟ وَإِلَّا لَاسْتَحَالَ حُلُولُهَا فِي الْمَحَلِ، ورنہ محال ہو جائے گا اس کا حلول محل میں. کیسے محل میں؟ اس محل کی صفت ایسے محل میں جو مستلزم ہے اس بات کو، اس صورت کے اس محل کی طرف محتاج ہونے کو. ٹھیک ہے. یہ بات میں سمجھ جاتا ہے. یہ تو دیکھو وَإِلَّا لَاسْتَحَالَ، ورنہ محال ہوگا اس کا حلول ایسے محل میں جو مستلزم ہے اس صورت کے اس کی طرف، طبیعت مقداریہ کے اس کی طرف افتقار کو. کیوں؟ اس لیے کہ جو بے ذاتی کسی شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، جو کسی شے سے بے ذاتی بے نیاز ہو، یعنی اس کا محتاج نہ ہو، اس میں اس کا حلول محال ہے. اس میں اس کا حلول فتعین، تو متعین ہو گیا کس کا؟ طبیعت مقداریہ کا. کیا ہونا؟ محتاج ہونا بے ذاتی. ہم محل کی طرف، محل کی طرف محتاج ہے. ثابت ہو گیا جہاں بھی طبیعت مقداریہ پائی جائے گی وہ محل کا محتاج ہوگی. یہیں سے ثابت ہو گیا کہ ہر جسم کے اندر صورت جسمیہ ہے اور صورت جسمیہ محل کا محتاج ہے. تو ثابت ہو گیا کہ ہر جسم مرکب ہے حیولہ اور کل جسم مرکب من الحیولہ. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سیدھا ہے، اور آئے گا تو بات آسان. ٹھیک ہے.